وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو اینٹیٹیز ہیں اسرائیل کے جو ہے وہ ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور اسرائیل کی ایمبیسی ہے. اس طرح اسرائیل میں بھی ان 4 کنٹریز کی ایمبیسی ہے. اب بات یہ آ رہی ہے، ہمیں کچھ سورسز نے بتایا ہے اسرائیل آنے والے کچھ دنوں میں جو ویسٹ بینک ہے اس کو اینیکس کرنا چاہتا ہے. میں ابھی ویسٹ بینک کا بھی میپ دکھاتا ہوں کہ ویسٹ بینک کا مسئلہ کیا ہے. اسرائیل ویسٹ بینک کو اینیکس کر کے اسرائیل کی اسٹیٹ میں، اسرائیل کی ریاست میں لے کر آنا چاہتا ہے. اگر ایسا اسرائیل کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات جو ہے وہ اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ختم کر لے، اور ہو سکتا ہے کہ ابراہیم ایکارڈز کو بھی ختم کرنے کی جو نیکسٹ ایکسٹریم پوزیشن ہے اس میں آ سکتا ہے. اب ابراہیم ایکارڈز کے بارے میں آپ کو بات پتہ ہے کہ یو اے ای نے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کر لیا تھا. تو یہ ختم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو سکتے ہیں. کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل نے ویسٹ بینک کو اینیکس کیا، یعنی اس کو پراپرلی اسرائیل کے اندر ضم کر لیا، تب جو ہے وہ تب بھی یو اے ای اپنے تعلقات اسرائیل سے خراب نہیں کرے گا، وہ تعلقات کو بہتر رکھے گا. اب میں اگلی بات بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو میپس بھی دکھاؤں گا مور امپورٹنٹلی. اوکے، اب بات یہ ہے کہ ویسٹ بینک کا مسئلہ کیا ہے. اسرائیل ویسٹ بینک کو کیوں اینیکس کرنا چاہ رہا ہے اور غزہ کو کیوں نہیں کرنا چاہ رہا، اور ویسٹ بینک کو اینیکس کر کے اسرائیل ایسے موقع پر کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے 2023 سے 2023 سے جب 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پہ اٹیک کیا، اس چیز سے لے کر اس چیز تک جو ہے مور امپورٹنٹلی ابھی ہمارے پاس ایک انفارمیشن آ رہی ہے. وہ انفارمیشن یہ ہے کہ تقریباً 70,000 جو لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں. آپ لوگ اپنے کمنٹس بھی کرتے رہیں، میں آپ کے سوالات کے جوابات اس ویڈیو کے آخر میں ضرور دوں گا، اپنے کمنٹس بھی کرتے رہیں. بات یہ ہے مور امپورٹنٹلی کہ 7 اکتوبر 2023 کے اینڈ میں جو ہے مور امپورٹنٹلی ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہوتا ہے. حماس اسرائیل پہ اٹیک کرتا ہے، اسرائیل پھر ریٹیلیٹ کرتا ہے اور اسرائیل 70,000 لوگوں کو مار دیتا ہے. اب بات یہ ہے مور امپورٹنٹلی کہ اسرائیل 70,000 لوگوں کو مار دیتا ہے اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ ایکسٹریم اسٹیپ لے سکتا ہے اور وہ مور امپورٹنٹلی اینیکسیشن کر سکتا ہے ویسٹ بینک کی. اب اسرائیل ویسٹ بینک کی اینیکسیشن کی طرف کی بات بار بار کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، اس ٹائم یونائٹڈ کنگڈم، کینیڈا، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا ناروے ہو گیا، ڈنمارک ہو گیا، ویسٹ کے جو آسٹریلیا بھی، ویسٹ کی جو ٹاپ اکانومیز ہیں، جو ٹاپ کنٹریز ہیں، جو یورپین یونین کے بھی کنٹریز اور ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں پیلسٹینین ریاست کو تاکہ پیلسٹین کا مسئلہ حل ہو. اسرائیل پیلسٹینین ریاست کو ان کے حقوق دے، ویسٹ بینک اور غزہ ایک کنٹری بن جائیں جس کو وہ کہتے ہیں پیلسٹین. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اصل میں پیلسٹین کا اسٹیٹ ہوڈ 2025 میں کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں، اس کو دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اوکے، ہیئر وی گو. میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں، پلیز اس چیز کو سمجھیے گا. اوکے، اب بیسکلی تھیوریٹیکلی، یہ سارا تھیوریٹیکلی، اس میں ریالٹی بہت کم ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. تھیوریٹیکلی جو انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ والا علاقہ ہے، گرین والا، یہ والا علاقہ اور یہ والا علاقہ، یہ غزہ ہے. یہ والا جو علاقہ ہے یہ غزہ ہے، یہ علاقہ غزہ ہے، اور یہ والا جو علاقہ ہے یہ ویسٹ بینک ہے. اس ٹائم جو یورپین کنٹریز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ویسٹ بینک اور غزہ کو ایک کنٹری بننا چاہیے جس کا نام وہ رکھیں گے پیلسٹین. پیلسٹینین اسٹیٹ اگر فیوچر میں کوئی بنتی ہے تو اس میں دو اینٹیٹیز ہوں گی، ایک ویسٹ بینک ہوگا اور ایک غزہ ہوگا. یہ 2 اینٹیٹیز ہوں گی، یہ سارے کا باقی. اور یہ گولان ہائٹس ہیں، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بیسکلی جو ہے یہ سیریا کا حصہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ٹائم، اس کو آپ کراس کر دیں. ٹھیک ہے، اصل میں اگر کوئی اسٹیٹ ہوڈ بنے گی فیوچر میں جب بھی پیلسٹائن کی، تو یہ ویسٹ بینک ہے، یہ اس میں شامل ہوگا، اور یہ آپ غزہ دیکھ رہے ہیں یہ شامل ہوگا. یہ دونوں کنٹری، یہ دونوں علاقے شامل ہو کے پیلسٹینین اسٹیٹ بنے گی. باقی یہ سارا اسرائیل ہے جو آپ یلو دیکھ رہے ہیں. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. دیکھیے میں آپ کے سوال کا جواب پردیپ چوہان بھائی اس ویڈیو کے آخر میں دوں گا، لیکن آپ میری بات کو سمجھیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب ویسٹرن کنٹریز تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں کنٹریز جب ملیں گے ویسٹ بینک اور غزہ تو یہ بنے گا ایک پیلسٹینین اسٹیٹ. اسرائیل یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں پیلسٹینین اسٹیٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتا، کیونکہ اسرائیل ابھی اس ٹائم بہت پاورفل ہے. اسرائیل اس پورے ریجن میں بہت پاورفل ہے. میں آپ کو ایک اور میپ دکھاتا ہوں، میں آپ کو اسرائیل کی مائٹ کے بارے میں بتاتا ہوں، اسرائیل کتنا طاقتور کیسے ہے. دیکھیں اسرائیل، یہ میں ریموو کرتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسرائیل اتنا پاورفل کیسے ہو گیا. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں اسرائیل کی. اسرائیل نے ایک ہفتے پہلے سیریا پہ اٹیک کیا، کل پھر سیریا پہ اٹیک کیا، اس نے لبنان پہ اٹیک کیا. اسرائیل نے جو ہے وہ مولی یمن پہ وہ اٹیک کرتا ہے. اسرائیل نے قطر پہ اسٹرائک کی کچھ دنوں پہلے. اسرائیل کوئی حصہ نہیں چھوڑتا. اسرائیل نے پچھلے تقریباً پھر اس نے اوپر جا کے الجیریا پہ بھی اسٹرائک کی کچھ دنوں پہلے، ادھر آگے جا کے.
تو مراکو پہ یا تیونس پہ اسٹرائک کی، تیونس کی ایک شپ تھی اس پہ اسٹرائک کی. تو اسرائیل نے پچھلے کئی دنوں میں کافی کنٹریز پہ اسٹرائک کی ہیں. اسرائیل اس خطے کا ایک بادشاہ ہے. ایران پہ جو ہے وہ اوبیسلی اس نے پردیپ بھائی جون میں اسٹرائک کی تھی. ہاں بالکل آپ ٹھیک ہے، ایران پہ بھی اسٹرائک، بٹ وہ جون میں کی تھی. چلیں، اسرائیل نے پورے ریجن پہ اسٹرائکس کی ہیں پچھلے تقریباً 3 سے 4 مہینوں میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پورے ریجن کا جو بادشاہ ہے امریکہ کی مدد سے وہ اسرائیل ہے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کی ہیلپ کرتا ہے. اگر امریکہ اسرائیل کی ہیلپ نہ کرے اسرائیل اتنا تگڑا نہیں ہو سکتا. لیکن اب اسرائیل طاقتور ہے، ہم سب ریئلسٹک ہیں، ہم سب پاور پلے میں رہتے ہیں. اوکے، ہم سب امیجنیشن میں نہیں رہتے. اب میں میچ پہ دوبارہ آتا ہوں، میں اس کو ریموو کروں گا اور میں آپ کو ایک اور چیز بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا ہے. اسرائیل یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں 2 اسٹیٹ سولوشن کو نہیں مانتا. اگر پیلسٹینین اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے کوئی تو پھر وہ غزہ کی بنائے، غزہ کو، اس پورے علاقے کو یہ کہے کہ یہ پیلسٹینین اسٹیٹ ہے، لیکن میں یہ والا علاقہ کبھی نہیں دوں گا. یہ والا علاقہ اسرائیل کہتا ہے کہ میں نے 1967 میں جب عرب اسرائیل وار ہوئی تھی، میں نے یہ علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا 1967 میں، یہ میں علاقہ کبھی بھی واپس نہیں دوں گا. اصل میں اس علاقے کی بھی میں آپ کو پرابلمس بتاتا ہوں کہ کیا ہے، لیکن ایز آف ناؤ بس یہ سمجھ لیں، یہ ویسٹ بینک جو ہے، یہ ویسٹرن کنٹریز کہتے ہیں کہ ویسٹ بینک اور غزہ، یہ دونوں جو علاقے ہیں یہ مل کے بنائیں گے فیوچر میں پیلسٹینین اسٹیٹ. اسرائیل یہ کہتا ہے کہ نہیں، غزہ جو ہے یہ پیلسٹینین اسٹیٹ بن سکتا ہے، غزہ میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ویسٹ بینک کو میں کبھی بھی کسی کو نہیں دوں گا. اتنا بڑا علاقہ ہے، یہ علاقہ میں نے کیونکہ کیپچر کیا تھا 1967 میں بدماش ہوں، میں طاقتور ہوں اور یہ میرا انعام ہے، یہ میں نے علاقہ کبھی واپس نہیں دینا. یہ اسرائیل کا قیام ہے. اسرائیل یہ کہتا ہے. اب میری بات کو ذرا سمجھیے گا، اسرائیل یہ بات کہتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور میپ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی اور ریالٹیز کا سمجھ آئے. اوکے، اب یہ اصل میں ریئل میپ ہے ویسٹ بینک کا. یہ غزہ ہے، غزہ میں تو آپ کو پتا ہے ٹوٹل کنٹرول حماس کا ہے، اور یہ ویسٹ بینک ہے، یہ ویسٹ بینک ہے. لیکن ویسٹ بینک کی اگر آپ کو اصل حالت دیکھنی کہ ویسٹ، کیونکہ ہمیں لگ تو ایسا رہا نا کہ ویسٹ بینک پہ پورے کا پورا کنٹرول پیلسٹینین اتھارٹی کا ہے. بے شک اسرائیل نے اپنی فوجیں بھیجی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ویسٹ بینک پورے کا پورا اس میں پیلسٹینین کا کردار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک ریئل میپ دکھاؤں گا ویسٹ بینک کا. یہ اس ٹائم ویسٹ بینک میں ریئل سچویشن ہے. اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ اس ٹائم 3 ایریاز ہیں. سنس لاسٹ 15 ایئرس ویسٹ بینک میں جو ہے وہ امریکہ نے ایک ڈیسیجن لیا اور اسرائیل نے ایک ڈیسیجن لیا کہ ہم 3 ایریاز قائم کریں گے، ایریا اے، ایریا بی اور ایریا سی. یہ 3 ایریاز جو ہیں اس پہ بات کی گئی پچھلے 50 سالوں میں. اسرائیل نے کہا کہ میں فی الحال جو ہے وہ ویسٹ بینک کو پیلسٹینین اسٹیٹ قرار نہیں دینا چاہتا، لیکن چلیں کیونکہ یہاں پہ 5 ملین پیلسٹینینز رہتے ہیں. یاد رکھیے گا ویسٹ بینک میں 50 لاکھ فلسطینی رہتے ہیں، پیلسٹینینز رہتے ہیں. اسرائیل نے کہا کہ کوئی خانہ جنگی نہ ہو، حالات خراب نہ ہو. اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے کہا پیلسٹینین اتھارٹی کو، جس کے پریزیڈنٹ اس ٹائم محمود عباس صاحب ہیں، ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے میرے بھائی جان، آپ کو اگر کچھ کنٹرول رکھنا ہے ویسٹ بینک پہ تو میں آپ کو تھوڑا سا کنٹرول دے دیتا ہوں. اور اسرائیل نے 1967 سے لے کر اب تک، since 1967 till 2025، آج جو ہے وہ 20 ستمبر 2025 ہے، تقریباً پچھلے 50 55 60 سالوں میں، پچھلے 60 سالوں میں اسرائیل نے ایک میکینزم بنایا ہے پیلسٹینین اتھارٹی کے ساتھ. اسرائیل کہتا ہے یہ کہ دیکھیے یہ جو علاقہ میں نے کیپچر کیا تھا 1967 کی وار میں، یہ میرا گفٹ ہے، یہ میں کسی کو دوں گا نہیں، لیکن میں فلسطینیوں کی خوشی کے لیے ایک میکینزم بنانا چاہتا ہوں. اب اسرائیل نے کیا میکینزم بنایا اس کو ذرا سمجھیے گا. اسرائیل نے یہ کہا کہ یہ ویسٹ بینک کو میں ڈیوائیڈ کروں گا 3 ایریاز میں، ایک ایریا اے ہے، ایک ایریا بی ہے اور ایک ایریا سی ہے. اب ایریا اے کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اکارڈنگ ٹو ایریا اے، اسرائیل یہ کہتا ہے کہ جو ایریا اے، جو اورنج والا علاقہ ہے نا، اورنج والا جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا ایریا اے اور ایریا بی ہے. اسرائیل یہ کہتا ہے کہ جو ایریا اے ہے، یہ والا ایریا جو ہے، اس ایریا اے اور ایریا بی میں، ایریا اے جو ہوگا اس میں فلسطین کی جو فورسز ہوں گی، سیکیورٹی فورسز، وہ سیکیور کریں گی ایریا اے کو. یہ والا جو اورنج والا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والا جو گاڑا علاقہ ہے، یہ سارا ایریا اے ہے، اور ایریا بی بھی اسی میں، اسی کچھ علاقے ایریا بی کے ہیں. اسرائیل کہتا ہے کہ جو ایریا بی ہے اس میں فلسطین کے اور اسرائیل کے دونوں کی فورسز مل کے اس علاقے کو کنٹرول کریں گی. اب سنیے گا بات، جو ایریا اے ہے اس میں صرف فلسطین کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرے گی. جو ایریا اے ہے، یعنی ایریا اے اورنج والا ایریا ہے، جو اورنج والا ایریا ہے اس ایریا کو فلسطین کے لوگ کنٹرول کریں گے. جو ایریا بی ہے، جو اورنج والے کچھ علاقے ہیں جس میں ایریا بی بھی ہے، اس میں فلسطین اور اسرائیل دونوں کی سیکورٹی فورسز مشترکہ 50-50 اس علاقے کو کنٹرول کریں گی. فلسطین اور اسرائیل دونوں کی گورنمنٹ ایریا بی کو کنٹرول کریں گی. ایریا بی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسی اورنج میں سے ایریا بی ہے. لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ جو ایریا سی ہے،
جو میجر ایریا ہے وہ ایریا اسرائیل کنٹرول کرے گا. اب آپ یہ والا دیکھ رہے ہیں سارا علاقہ, یہ والا جہاں پہ میں اس ٹائم مارکر لگا رہا ہوں, یہ سارا ایریا اس ٹائم ایریا سی ہے. اس سارے علاقے کو اسرائیل کی فورسز کنٹرول کر رہی ہیں. حالانکہ یہاں پہ پاپولیشن تو فلسطینیوں کی ہے, لیکن اسرائیل نے اس علاقے کو اللیگلی کیپچر کیا ہوا ہے, جو کہ وہ کہتا ہے کہ 1967 کی وار میں مجھے یہ علاقہ مل گیا تھا. یہ سارا علاقہ